الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم نے علم منطق کی ابتدائی کتاب جواہر المنطق شروع کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل یہ پڑھیں گے کہ علم منطق کیوں پڑھتے ہیں، علم منطق پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اختصاراً پڑھیں گے۔ نیز علم کی تعریف کیا ہے، ذہن کی تعریف کیا ہے، ذہن اور آئینے میں کچھ فرق ہے یا فرق نہیں، اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو چھوئی تو جا سکتی ہے لیکن دیکھی نہیں جا سکتی۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل مزید چند باتیں بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے اس علم کا نام، اس کی تعاریف، موضوع، غرض و غایت، واضح وجہ تسمیہ وغیرہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم جو علم شروع کرنا جا رہے ہیں اس کا نام ہے علم منطق۔ اچھا، علم منطق کی تعریف کیا ہے، پہلے اسے جان لیں۔ منطق کا لغوی معنی ہے گفتگو کرنا، اور اصطلاح میں منطق کہتے ہیں علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، یعنی ایسے قوانین کا جاننا جن کا لحاظ ذہن کو غور و فکر میں غلطی سے بچائے، اسے کہتے ہیں منطق۔ یعنی ایسے قوانین کو جان لینا جن کا لحاظ کرنا، جن کی پابندی کرنا ذہن کو غور و فکر میں غلطی کرنے سے بچائے، اسے کہتے ہیں منطق۔ اچھا، منطق کا موضوع کیا ہے؟ منطق میں کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ تو منطق کا موضوع کیا ہے؟ منطق کا موضوع وہ معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقیہ ہیں جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچاتے ہیں۔ مطلقاً معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقیہ نہیں، بلکہ وہ معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصور اور مجہول تصدیقی تک پہنچائیں، یہ ہے موضوع۔ اچھا، منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ منطق کیوں سیکھتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ منطق کی غرض یہ ہے کہ کسی چیز میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانا۔ کسی بھی چیز میں اگر غور و فکر کرنا ہو، کہیں ذہن غلطی نہ کر جائے، ذہن کو غلطی سے بچانا علم منطق کی غرض اور غایت ہے۔ اچھا، علم منطق کا واضح کون ہے؟ علم منطق کو وضاحت کرنے والا کون ہے؟ علم منطق کے وضاحت کرنے والے میں ارسطو کا نام آتا ہے، یعنی ارسطو جو ہے یہ علم منطق کا واضح ہے۔ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا کہ منطق کا معنی ہے لغوی اعتبار سے گفتگو کرنا۔ چونکہ علم منطق جو ہے یہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ ظاہری نطق اور باطنی نطق دونوں میں کیونکہ علم منطق نکھار پیدا کرتا ہے۔ ظاہری نطق یعنی تکلم، گفتگو کرنے میں جو منطق جانتا ہے وہ اچھی طرح گفتگو کر پائے گا، تو اس طرح اس نے یعنی علم منطق نے ظاہری نطق میں نکھار پیدا کیا، اس لیے اسے علم منطق کہتے ہیں۔ اور باطنی نطق یعنی کسی باطنی نطق سے مراد کیا ہے کہ اشیاء کے حقائق وغیرہ کو جاننے میں اس علم جو ہے یہ نکھار پیدا کرتا ہے۔ اس علم کو جاننے والا اشیاء کی حقائق کو جان سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس علم کو نہیں جانتا ہوگا وہ اشیاء کی حقائق سے واقف نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم منطق ظاہری اور باطنی دونوں نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے، اس لیے اس علم کو علم منطق کہتے ہیں۔ ظاہری نطق سے مراد کیا ہے؟ تکلم کرنا، گفتگو کرنا، اس میں اچھی طرح نکھار پیدا کرتا ہے، اور باطنی نطق یعنی اشیاء کی حقائق کو جاننے میں بھی نکھار پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں تمہید،
جس طرح گفتگو اور بات چیت میں غلطی سے بچنے کے لیے نحو و صرف کے قواعد اور اصول معلوم کر کے ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے. یعنی اولاً تو نحو صرف کے قواعد کو معلوم کرنا پڑتا ہے کہ نحو صرف کے قواعد کیا ہیں، پھر ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے. صرف معلوم کر لینا یہ غلطی سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی پابندی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے، ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو گفتگو تو بہت اچھی طرح کرتے ہیں، ان کی گفتگو میں غلطی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ نہ نحو پڑھے ہوتے ہیں اور نہ ہی صرف پڑھے ہوتے ہیں. یہاں جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ گفتگو میں بات چیت میں غلطی سے بچنے کے لیے نحو صرف کا جاننا ضروری ہے، اس کی پابندی ضروری ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عربی گفتگو میں، عربی بات چیت میں غلطی سے بچنے کے لیے نحو و صرف جاننا اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اردو میں تو اردو کے جو قواعد ہیں اسے جاننا اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. خیر، جس طرح گفتگو اور بات چیت میں غلطی سے بچنے کے لیے نحو و صرف کے قواعد اور اصول معلوم کر کے ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے، یوں ہی غور و فکر اور اس سے نتیجے نکالنے میں غلطی سے بچنے کے لیے فن منطق کے اصول اور قوانین کی پابندی ضروری ہے. یعنی غور و فکر کرنے اور غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ نکالنے میں غلطی سے بچنے کے لیے، کہیں غلط نتیجہ نہ نکل جائے، صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے فن منطق کے اصول اور قوانین کو جاننا اور ان کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر بندہ غلطی سے نہیں بچ سکتا، بہت مشکل ہے. پھر چونکہ غور و فکر کا تعلق علم سے ہے، غور و فکر کب کریں گے؟ جب کسی چیز کے بارے میں معلوم ہوگا، جب کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا تبھی تو آپ غور و فکر کریں گے. غور و فکر علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہی بیان کر رہے ہیں، پھر چونکہ غور و فکر کا تعلق علم سے ہے اور علم کا مسکن اور ٹھکانہ ذہن ہے. اچھا، غور و فکر کا تعلق ہے علم سے، کیونکہ بغیر علم کے غور و فکر نہیں ہو سکتا. اور علم کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ علم کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ ذہن. علم کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں. اس لیے ذیل میں علم اور ذہن کی توضیح پیش کی جاتی ہے. کیونکہ غور و فکر کا تعلق علم سے ہے اس لیے علم کی تعریف پیش کی جاتی ہے، اور علم کیونکہ ذہن میں رہتا ہے، علم کا ٹھکانہ کیونکہ ذہن ہے، اس لیے ذہن کی بھی توضیح پیش کی جاتی ہے. سب سے پہلے ذہن کی توضیح پیش کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ذہن انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں. ذہن کسے کہتے ہیں؟ ذہن انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء کی یعنی چیزوں کی صورتیں چھپتی ہیں. ذہن کے دوسرے نام بھی ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں. ذہن ہی کو قوت دراکہ اور قوت مدرکہ بھی کہا جاتا ہے. تو ذہن کے تین نام ہوئے، ایک تو ذہن، ایک ہوا قوت دراکہ، ایک ہے قوت مدرکہ. اس طرح ذہن کے تین نام ہو گئے. سوال، آئینے میں بھی صورتیں چھپتی ہیں، تو کیا آئینہ اور ذہن میں کچھ فرق ہے؟ آپ دیکھتے ہوگے آئینے میں صورتیں چھپتی ہیں، آپ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو آئینے کے سامنے آتے ہو، تو آئینے میں بھی صورتیں چھپتی ہیں، تو کیا آئینہ اور ذہن ان میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں؟ اسے بیان کرتے ہیں. جواب، آئینہ اور ذہن میں کئی طرح سے فرق ہے. چنانچہ نمبر 1، پہلا فرق کیا ہے؟ ذہن خود آئینہ نظر آ سکتا ہے، یعنی آئینے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو چھوا جا سکتا ہے. لیکن ذہن نہ تو نظر آ سکتا ہے اور نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے. آئینے کو چھو بھی سکتے ہیں، آئینہ نظر بھی آ سکتا ہے، لیکن ذہن نہ نظر آ سکتا ہے اور نہ ہی ہم ذہن کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک قوت کا نام ہے. پہلا فرق ہو گیا. دوسرا فرق، آئینہ اور ذہن میں دوسرا فرق، آئینے میں شے کا صرف ایک رخ چھپتا ہے اور ذہن میں شے کی پوری تصویر چھپتی ہے. آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کا چہرہ یعنی آپ کے آگے کا حصہ آئینہ میں چھپتا ہے، پچھلا حصہ آئینہ میں نہیں چھپتا. یعنی آئینہ کے سامنے جو حصہ ہوتا ہے، شے کا جو حصہ
آئینہ کے سامنے ہوتا ہے اسی حصے کی تصویر آئینے میں آتی ہے، آئینے میں چھپتی ہے، اور جو حصہ اس کے دوسرے طرف ہوتا ہے اس کی تصویر آئینے میں نہیں چھپتی، برخلاف ذہن کے کہ ذہن میں شے کی پوری تصویر چھپتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر ایک کی تصویر چھپتی ہے۔ یہ دوسرا فرق ہوا آئینہ اور ذہن میں۔ آئینہ اور ذہن میں تیسرا فرق، آئینے میں ہوا، آواز، خوشبو، بدبو، میٹھے، کھٹے کی صورتیں نہیں چھپتی۔ آئینے میں ہوا نظر نہیں آ سکتا، اس کی صورتیں نہیں چھپتی، اس طرح آواز کی، خوشبو کی، بدبو، میٹھے کھٹے وغیرہ کی صورتیں آئینے میں نہیں چھپتی۔ آئینے میں صرف انہی چیزوں کی صورتیں چھپتی ہیں جو نظر آ سکیں، یعنی آئینہ میں صرف دکھنے والی چیزوں کی صورتیں چھپتی ہیں، اور ذہن میں ہر اس چیز کی صورت چھپ سکتی ہے جو دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، چھونے یا سوچنے میں آئے۔ جو چیز دیکھنے میں آئے اس کی صورت بھی ذہن میں چھپ سکتی ہے، جو سننے میں آئے اس کی صورت بھی ذہن میں چھپ سکتی ہے۔ اس طرح سونگھنے، چکھنے، چھونے اور سوچنے میں بھی جو چیز آئے اس کی تصویر بھی، اس کی صورت بھی ذہن میں چھپ سکتی ہے۔ مثلا زید دیکھنے میں بھی آتا ہے، چھونے میں بھی آتا ہے، تو اس کی صورت جو ہے ذہن میں چھپ سکتی ہے۔ اس طرح آواز دیکھنے میں تو نہیں آتی لیکن سننے میں آتی ہے، اس لیے آواز کی صورت بھی ذہن میں چھپ سکتی ہے، آئینے میں نہیں چھپ سکتی۔ اس کے بعد خوشبو، میٹھا، ہوا اور مفہوم کی صورتیں ذہن میں چھپ سکتی ہیں۔ سوال، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو چھونے میں آئے لیکن دیکھی نہ جا سکے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو چھونے میں تو آئے، جس کو ہم چھو تو سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے میں نہ آئے؟ جواب، ہاں، وہ ہوا ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی اور چھوئی جا سکتی ہے۔ ہوا کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن چھو سکتے ہیں، ہوا محسوس کرتے ہیں۔ فین لگاتے ہیں تو ہوا آپ کے بدن سے ٹچ ہوتا ہے، تبھی تو آپ محسوس کرتے ہیں نا۔ ہوا کو چھو سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ خیر، سوال، وہ کون سی چیز ہے جو نہ تو نظر آ سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ سونگھی جا سکتی ہے، نہ چکھی جا سکتی ہے اور نہ چھوئی جا سکتی ہے لیکن سوچی جا سکتی ہے؟ یعنی کوئی ایسی چیز بتائیں، کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آ سکتی، سونی بھی نہیں جا سکتی، سونگھی بھی نہیں جا سکتی اور بس سوچی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ چھوئی نہیں جا سکتی، نظر نہیں آ سکتی، سونگھی نہیں جا سکتی، کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ جواب، بہت سی چیزیں ہیں، جیسے بھوک، پیاس، درد، علم، جہل وغیرہ۔ بھوک کو نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ ہی اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا احساس کر سکتے ہیں، یعنی نہ ہی اسے آپ چھو سکتے ہیں، لیکن سوچ سکتے ہیں۔ بھوک جب لگتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم سوچ پاتے ہیں ویسا۔ اس طرح علم ہے، پیاس ہے، درد ہے، جہل ہے، کہ ان چیزوں کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھویا جا سکتا ہے، نہ سونگھا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھوا جا سکتا ہے، لیکن سوچا جا سکتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔